برستی بارش میں آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. اور ایک مرتبہ پھر میں حکومت سے بھی اور میڈیا کے مالکان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے دوست اتنی محنت کرتے ہیں, جانفشانی کرتے ہیں, سردی, گرمی, برسات, طوفان سب میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی ان کو جو حقوق ملنے چاہیے, ان کی جو سیلریز ہونی چاہیے, اس میں جو انکریمنٹ ہونے چاہیے اور ان کو جو ملازمانہ حقوق ہونے چاہیے, وہ بحیثیت مجموعی میڈیا انڈسٹری میں ان ورکرز کو, ان پروفیشنل لوگوں کو حاصل نہیں ہے, جبکہ یہ جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ ساری خدمات انجام دیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کیمرہ مین, فوٹوگرافر حضرات, جو آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں, یہ سب جو ہے وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس محنت کا وہ صلہ نہیں ملتا جو صلہ آج کل میڈیا والوں کو حکومت کے ذریعے سے مل رہا ہے, اربوں روپے کے اشتہارات کی صورت میں. یہ اربوں روپے کے اشتہارات لے کر اگر اپنے ہی میڈیا کے ورکرز کا خیال اگر یہ مالکان نہیں رکھ سکتے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر جگہ استحصال ہے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ کو آپ کے حقوق ملنے چاہیے, اور ہم اس کے لیے جماعت اسلامی ہمیشہ آواز بلند کرے گی, اور اس کاز پہ کرے گی کہ مجھے معلوم ہے کہ میڈیا مالکان کو یہ بات اچھی نہیں ہوتی اور ان کے طبع نازک پہ باریک رنگ کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم آپ کے حق کی بات کریں گے اور میرٹ پر کریں گے انشاءاللہ. کل یعنی 28 اگست کو پاکستان میں, پاکستان کی تاریخ کی زبردست ہڑتال ہوئی ہے, شاندار ہڑتال ہوئی ہے, ملک گیر ہڑتال ہوئی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک پتھر نہیں پھینکا گیا, اور رضاکارانہ طور پر پورا پاکستان اس ہڑتال کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا. اصل میں وہ ہڑتال کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بلکہ ایشو کے ساتھ کھڑا ہوا, اور ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو مہنگی بجلی نہیں چاہیے, افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ایشو یہ ہے کہ تاجروں کے اوپر زبردستی کا جو ٹیکس کا سسٹم لاد دیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ یہ آئی پی پیز کا بوجھ پاکستانی قوم برداشت اب مزید نہیں کر سکتی. ایشو یہ ہے کہ حکمران طبقے کو اپنی عیاشیاں ختم کرنی ہوں گی, اپنی مراد کم کرنی ہوں گی, اپنے فری پیٹرول ختم کرنے ہوں گے, اپنی گاڑیاں چھوٹی کرنی ہوں گی. ایشو یہ ہے کہ بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا, اور ایشو یہ ہے کہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ہی بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا ہوا ہے, ان کے سلیب کو ختم کرنا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں مزید ان کے اوپر بوجھ پڑ گیا. یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں اس وقت جس کی بنیاد پر جماعت اسلامی حق تو عوام کو تحریک چلا رہی ہے, اور اس پر زبردست رسپانس ہے لوگوں کا. لوگ اس تحریک کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں, اور کل کی ہڑتال نے یہ ثابت کیا ہے کہ لوگوں کی اس میں پوری طرح سے انوالومنٹ ہے. اور میں خاص طور پر تمام تاجر تنظیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں معلوم ہے تاجر تنظیموں کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا چیزوں کو ہینڈل کرنا. ہر شہر, ہر علاقے, ہر تحصیل اور ہر قصبے, ہر ایک کی اپنی ایک پالیٹکس ہوتی ہے. پھر حکومتوں کا دباؤ ہوتا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے ڈپٹی کمشنر اور کمشنرز کی سطح پر تاجروں کی میٹنگ جگہ جگہ کی جا رہی ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی کے تمام ذمہ داران اور کارکنان اس پورے تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہر جگہ پر الحمدللہ, اور سب نے مل کر حالات کو فیس کیا, اور بالآخر ایک بہت کامیاب اور پرامن شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ تحریک آگے بڑھے گی. کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس ہڑتال سے کیا حاصل ہوا, یہ بات پوچھنی ہے تو نون لیگ والوں سے پوچھو جن کو پتہ چل گیا ہے کہ کل پاکستان نے اپنی طاقت کا, اپنی قوت کا اور اپنی یکجہتی کا جو اظہار کیا ہے, اور انہوں نے جو کچھ بھی کوشش کی تھی کہ کسی طرح کوئی تقسیم پیدا کریں, کسی طرح سے آگے پیچھے کروائیں لوگوں کو, وہ ٹوٹلی ناکام ہو گئے. تو حکومت کل جو ہے وہ ٹوٹل ناکام ہوئی ہے, اور یہ نوشتہ دیوار ہے, رائٹنگ آن دا وال ہے کہ اب یہ جو معاشی دہشت گردی ہے جو ریاستی سطح پر, حکومتی سطح پر ہو رہی ہے, یہ اب بند کرنی پڑے گی حکومت کو, اور لوگوں کو ان کا حق دینا پڑے گا. آئی پی پیز کے حوالے سے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2 ٹریلین سے زیادہ یعنی 2000 ارب روپے سے زیادہ وہ پیسے کہ جو بجلی بن نہیں رہی اور ہم خرچ نہیں کر رہے, اس کی ادائیگی پاکستانی قوم کر رہی ہے چند لوگوں کو. اس میں بین الاقوامی آئی پی پیز بھی ہیں, لیکن اس میں لوکل آئی پی پیز بھی ہیں, اور اس میں گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز بھی ہیں. اور یہ جو گورنمنٹ اونڈ ہوتا ہے, یہ گورنمنٹ اونڈ اس طرح کا نہیں ہوتا
کہ جس میں آپ یہ بات کہیں کہ جناب اب یہ سارا کا سارا یہ اس کے اندر بھی بڑی چکر بازیاں ہوتی ہیں، یہ اپنے شیئر اس کے اندر ڈالتے ہیں، خاص قسم کے لوگ اس میں اپنی انوالومنٹ کرتے ہیں، ملک سے باہر آربیٹریشن رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دھندے کرتے ہیں تاکہ ایک کمپلیکس قسم کی صورتحال بنے اور اس میں ایک مخصوص قسم کا طبقہ وہی فائدہ حاصل کرتا چلا جائے۔ اسی طرح یہ جو بجلی کے بل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آئی پی پیز کو ہمیں ایک بہت بڑی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، اس لیے ہم بل کیسے کم کریں۔ تو میں شریف خاندان سے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ وہ اپنی آئی پی پی کے پیسے تو ختم کریں نا، وہ تو پروفٹ سے بھی کہیں زیادہ کما چکے ہیں، وہ تو کول کے اوپر یا آئل کے اوپر انہوں نے اس کو امپورٹڈ کول کے اوپر شو کیا ہوا ہے کہ یہ پلانٹ چلے گا اور گنے کی پھوک پہ چلتا ہے، یہی کرپشن کافی ہے مال کمانے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کیپیسٹی پیمنٹ اگر ملتی ہے تو وہ کیپیسٹی پیمنٹ تو ہمیں واپس کر دو، اور پھر ان کے جو پسندیدہ ترین لوگ ہیں، چند گروپ ہیں جن کے پاس سینکڑوں ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ جا رہی ہے، وہ پیسے ہم اگر وہ خزانے سے نہ جائیں تو بجلی کا بل پورے پاکستان میں 25 روپے کم از کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ کام تو شریف خاندان کر سکتا ہے نا، جو اس کو بڑا غم لگا ہوا ہے سب پاکستانی قوم کا۔ آپ ان کی کوئی تقریر اٹھا کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ بہت پریشانی ہے، لیکن اس پریشانی میں اپنا دھندا تو ختم نہیں ہو رہا۔ تو یہ کام تو کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ خود شروع کریں گے تو دوسرے لوگ بھی بات کریں گے۔ ہم تو پورا آپ کو بتا چکے ہیں کہ اتنے معاہدے 5 کے اگر بالکل ختم ہو گئے تو اس کو فارغ کریں، بوسیدہ پلانٹ جو چلا رہے ہیں جن کی ایفیشنسی نہیں ہے اس کو فارغ کریں، جس نے معاہدہ غلط کیا ہے وہ پوری دنیا میں کہیں کلیم نہیں کر سکتا، اس سے جو ہے وہ بات کر کے ان کو فارغ کریں۔ پھر جو اس کے بعد ری نیگوشیٹ کریں۔ پھر جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر چائنا سے بھی بات کریں گے۔ جب آپ خود اپنے لیے کچھ نہیں کرنے کے لیے تیار تو پھر آپ چائنا سے کیا بات کریں گے؟ اس لیے چائنا بھی اس پر تیار ہو جائے گا، مجھے یقین ہے، لیکن اس کے لیے آغاز تو خود کرنا پڑے گا نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، چائنا ہمارا دوست ہے، چائنا کے اور اسٹیٹ بھی ہیں پاکستان میں، صرف یہ آئی پی پیز کا معاملہ نہیں ہے، منرلز کی ایکسپلوریشن میں اور اس کی جو اس کو نکالنے میں اس کا بڑا رول ہے۔ بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں چائنیز انوالو ہیں کام کرنے میں، اور پورے پاکستان میں ان کے اسٹیٹس ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چائنا بالکل کہہ دے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور ہم جو ہے وہ بالکل بھی اس پر بات نہیں کر سکتے۔ سب بات ہو سکتی ہے، بات کرنے والے ہونے چاہیے، کریڈیبل لوگ ہونے چاہیے، اور خود سے اپنی مراحت کو کم کرنے والے ہونے چاہیے۔ آگے سے اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کو کتنا فری پیٹرول ملتا ہے تو یہ وزراء کیا بات کریں گے؟ یہ گاڑیاں آپ کی پوچھ لیں یا یاشیاں آپ کی پوچھ لیں تو پھر آپ کس سے کیا بات کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے پوری قوم کے اوپر، یہ ان لوگوں کا پیدا کرتا ہے جو حکمران طبقہ ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں، معاہدہ کرنے والے اور معاہدے کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے والے۔ اور پھر صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، بلکہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ 2017-18 تک 1200-1300 ارب روپے یہ وہ پیسے تھے کہ جو انکم ٹیکس میں ایگزمپشن حاصل کر کے ان آئی پی پیز نے پاکستانی خزانے میں داخل نہیں کروائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1994 سے، بلکہ 88 سے پروسیس شروع ہو گیا تھا، 1994 سے لے کر 2017-18 تک جو انکم ٹیکس کھایا گیا ہے، تنخواہ دار طبقے سے کہتے ہو کہ انکم ٹیکس دو، لیکن آئی پی پیز کے مگرمچ انکم ٹیکس ایگزمپٹڈ ہیں۔ اور پھر 2017-18 کے بعد اور کیا ستم ہوا؟ وہ یہ ستم ہوا کہ اب ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا انکم ٹیکس کھایا ہے انہوں نے، کتنی ایگزمپشن دی ہے، اور یہ ساری پارٹیاں اس میں شامل ہیں۔ ظاہر ہے سن 94 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر قاف لیگ، پھر نون لیگ، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی، یہ سارے لوگ آئی پی پیز کو فائدہ پہنچانے والے، اور سب نے جو ہے وہ ان کو ایگزمپشن دی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں ارب روپے یہ لوگ صرف انکم ٹیکس کھا کر، چرا کر، ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ الگ ہے۔ تو بھائی آپ تنخواہ دار طبقے کو نچوڑتے رہو، ان مگرمچھوں سے پیسے وصول نہ کرو، تو ایسے تو تماشا نہیں چل سکتا۔ لہذا پورے پاکستان میں سوائے جماعت اسلامی کے کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے عوام کے اس مسئلے پر بات نہیں کر رہی، اور جنرل ایشوز کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہو رہی۔
جس کے نتیجے میں سیاست بھی آلودہ ہو گئی. الحمدللہ جماعت اسلامی نے پورے پاکستان کو یہ ایک ٹرینڈ بھی دیا ہے کہ آئیں اور کمپٹیشن کریں پالیٹکس میں، لیکن اس پالیٹکس میں جو عوام کے فائدے کی پالیٹکس ہو، اس پالیٹکس میں جو لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے ہو. اس لیے نہیں کہ گالم گلوچ کریں، نفرت پروان چڑھائیں، ذاتیات کی، خاندانوں کی پروٹیکشن کی بات کریں، پارٹی پالیٹکس ہو، نہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت ہو، خاندان فیملی انٹرپرائزز چل رہے ہو اور سیاست بھی چل رہی ہو. تو جماعت اسلامی نے یہ ٹرینڈ سیاسی اعتبار سے بھی الحمدللہ پاکستان کو دیا ہے. لیکن اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. میں ایک مرتبہ پھر پوری پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے یہ تاریخی ہڑتال کی ہے، اور کوئی کریڈٹ جماعت اسلامی کو کوئی نہیں دینا چاہتا، نہیں دے، یہ پاکستان کی قوم کا کریڈٹ ہے کہ اس نے یہ قدر خرابی چل رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ کچے کے ڈاکو کس قدر پاورفل ہوئے ہوئے. آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کس طرح سے نفرت پروان چڑھانے کے لیے لوگ ایکٹیو ہو گئے کہ بلوچوں کو، پنجابیوں کو، پختونوں کو، سندھیوں کو، مہاجروں کو، سب کو آپس میں لڑوا دیا جائے. چند لوگ حرکتیں کریں اور پوری قوموں کو آپس میں لا کر سامنے ٹکرانے کی کوشش کی جائے. پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا. لیکن کل کی ہڑتال نے یہ بات ثابت کی ہے. کل پورا بلوچستان بند تھا، کوئٹہ بھی بند تھا اور گوادر بھی بند تھا. پوری جو ہماری یہ بیلٹ ہے پشین تک کی وہ بھی بند تھی اور پوری بلوچ بیلٹ بھی بند تھی. اور تمام لوگ ایک پیج پر تھے کہ نہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے اور ہم اکٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسٹرینتھ تو یہ اتحاد ہے، یہ جیتی ہے. پورا پنجاب بند تھا اور لوگوں نے یہ بتایا ہے اور تصویریں اور ویڈیوز بھیجی ہیں کہ شہروں میں اور اس کی بھی بڑی بڑی مارکیٹوں میں ہڑتال ہوا کرتی تھی. اس مرتبہ تو دیہاتوں میں ہڑتال ہوئی ہے. سب جگہ سے ایک ہی پیغام آیا. پورا سندھ بند تھا. ایسی بڑی پیپلز پارٹی ناک بن کر بیٹھی ہوئی ہے ایک طرح سے، لیکن اس کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی اس پورے عمل میں شریک ہے اور حکومت کا حصہ ہے. اور اب تو پرانی پی ڈی ایم پھر سے زندہ کی جا رہی ہے چند سینٹ کی سیٹوں پہ یا چند وزارتوں پہ یا کسی اور چیز پہ پھر سے وہی ہوگا. تو یہ کیا دھندا ہے؟ لیکن قوم اس بات کو سمجھ گئی ہے کہ یہ لوگ جو آپس میں اتحاد کر کے اپنے فائدے حاصل کرتے ہیں ان کو قوم کا کوئی غم نہیں ہے. لہذا پورا سندھ بند تھا. شہر کراچی جو معاشی ہب ہے، ساری خراب حالات کے باوجود سب نے یہ بھرپور طریقے سے ٹوٹلی جو ہے وہ اس نے شٹر ڈاؤن کیا ہوا تھا. اور آپ نے لاہور دیکھا، ہم اسلام آباد میں یہاں موجود ہیں، اسلام آباد کی ہر مارکیٹ بند تھی الحمدللہ. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یکجہتی ہے جو کہ چترال سے لے کر آپ کراچی تک ملی اور آپ کو یہ گوادر سے لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے دور دراز علاقوں تک، بارڈرز تک آپ کو دیکھنے کو ملی، الحمدللہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. اور جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پوری قوم کو مجتمع کیا. تاجروں کی آواز بنے، صنعت کاروں کی آواز بنے. میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے صنعت کاروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی کراچی کے، کہ جنہوں نے چیمبر آف کامرس کراچی نے باقاعدہ ہڑتال کی حمایت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریل زون تھے انہوں نے جو ہے وہ ہڑتال کی حمایت کی، جو بہت بڑی بات ہے. ورنہ ہڑتالیں ہوتی تھیں، انڈسٹریل زون ہڑتالیں نہیں کرتے تھے، حمایت نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صنعت کاروں کو بھی بات پتہ ہے کہ اب مزید یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. لہذا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آئندہ بھی ہماری یہ پوری تحریک پوری قوت سے جاری رہے گی. مشاورت کا عمل جاری ہے. ہم اس پر بھی غور کر رہے ہیں کہ یہ ہڑتال ہی کو، ایک ہڑتال کو کئی ہڑتالوں میں تبدیل کریں. یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ اب پہیہ جام ہڑتال ہے. ٹرانسپورٹرز بھی اس میں شامل ہوں، اس میں تمام طبقۂ زندگی کے لوگ شریک ہوں اور پورا پاکستان ایک دن گھر میں بیٹھ کر اس بات کا اظہار کرے کہ ہم حکمرانوں کی ان پالیسیوں کے خلاف ہیں. تو ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ تمام واک آف لائف کے لوگوں سے مشاورت کر کے ہی فیصلہ کریں، جیسا کہ ہم نے پچھلی ہڑتال بھی کی ہے. اسی طرح سے 1 ستمبر سے حق و عوام کو تحریک کے اس فیز میں ہم گراس روٹ لیول پر ممبرشپ کرنے جا رہے ہیں اور پورے پاکستان میں بیک وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ انشاءاللہ اس پوری تحریک کے ساتھ جڑیں گے، اس کی ممبرشپ کریں گے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر. اور اس کے بعد ہم ان تمام لوگوں کو مختلف کمیٹیز میں شریک کر کے ایک پاورفل جو ہے وہ کریں گے. ہم پوری کیمپین کو آگے بڑھائیں گے تاکہ اس کے نتیجے میں ایک مؤثر اور منظم طاقت اور زیادہ مؤثر طریقے سے آگے بڑھ سکے.
اسپیشلی یوتھ کو ہم اپنے ساتھ ملائیں گے، اور یوتھ ممبرشپ جو ہے بڑے لیول کے اوپر آئندہ دنوں میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس موقع پر اسلام آباد میں جو بلدیاتی انتخاب کو ملتوی کرنے کی سازش کی گئی ہے ایک مرتبہ پھر، اس کی مذمت کرتا ہوں، اور حکومت نے یہ طریقہ اور وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ جب الیکشن ہونے لگتے ہیں تو یہ ایکٹ میں ایک ترمیم کر دیتے ہیں اور پھر اس الیکشن کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ 2015 میں آخری بلدیاتی الیکشن ہوا تھا، سی ڈی اے کے جو حالات ہیں وہ سب کو پتہ ہیں۔ اس وقت اگر آپ سروے کریں عوامی رائے کا اور لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کس سے سب سے زیادہ تنگ ہیں اسلام آباد کے لوگ، تو وہ سی ڈی اے کا ہی نام لیتے ہیں، اور جو کچھ وہاں پر ہے نااہلی ہے، کرپشن ہے، سب کے سامنے ہے۔ ایک پاورفل میئر، با اختیار میئر اور با اختیار بلدیاتی حکومت، جو ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ تمام انتظامی، سیاسی اور مالیاتی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل ہونے چاہیے۔ تو جو بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس وقت، پیپلز پارٹی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی، آپ کو پتا ہے، دھرنے دے دے کر، احتجاج کر کے، لڑ کے، جھگڑ کے ان سے کروایا تھا الیکشن، 4 دفعہ ملتوی کیا تھا، آخری رات تک سازشیں کر رہے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس پورے الیکشن پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا، اور آپ کو جا کر دیکھنا ہو تو جو بارشیں اس وقت ہو رہی ہیں، اس بارشوں میں کراچی شہر کو دیکھیں کھنڈر بنا ہوا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں ارب روپے پیپلز پارٹی کے اس دور میں ترقیاتی بجٹ کے جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں، لیکن کہاں ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ تو بلدیاتی اداروں پہ قبضہ یہ ان لوگوں کا پرانا طریقہ ہے۔ اس وقت پنجاب میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے، وہ بھی الیکشن نہیں کروا رہے، اور اتھارٹیز پہ اتھارٹیز بنائے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے پیپلز پارٹی یہ کام کر کے بلدیاتی حکومتوں پہ پورا قبضہ جماتی تھی، یعنی این ایف سی ایوارڈ میں تو یہ پیسے لینے کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن پی ایف سی ایوارڈ منعقد نہیں کرتے اور نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں کرتے، جس سے لوگ مارے مارے پھرتے رہتے ہیں۔ اور پنجاب میں بھی مجموعی طور پر یہی ہو رہا ہے کہ جگہ جگہ اتھارٹیز بنائی جا رہی ہیں، یعنی صوبائی حکومت خود قبضہ کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اسلام آباد جو ہمارا کیپٹل، اس کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں اس طرح کے شہروں کا میئر کا انتخاب ڈائریکٹ ہوتا ہے، پولیس چیف تک کا انتخاب ہوتا ہے بعض دنیا کے شہروں میں، اور یہاں پر حال یہ ہے کہ پہلے جو میئر کا ڈائریکٹ انتخاب تھا، انہوں نے ایک میں ترمیم کر کے یہ کر دیا کہ جناب اب چیئرمین وائس چیئرمین کا انتخاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ منتخب کریں گے میئر کو۔ اور تازہ کارروائی یہ کی ہے کہ اب کسی یو سی کا چیئرمین وائس چیئرمین بھی عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوگا، بلکہ 9 وارڈ کے کونسلر ہوں گے، پھر وہ کونسلر مزید لوگ کونسلر منتخب کریں گے، اور پھر جو 13 لوگ ہوں گے وہ چیئرمین وائس چیئرمین منتخب کریں گے۔ گویا ایک نیلام گھر لگے گا، انسانوں کی منڈی لگانے کی تیاری کریں گے اور عوام کے مینڈیٹ کی توہین کریں گے۔ اول تو یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور اگر کورٹ کے کہنے پہ الیکشن کرنا پڑتا ہے تو یہ ایسا کام کرتے ہیں جو انتہائی غیر جمہوری، غیر دستوری، غیر آئینی، آئین کی روح کے منافی ہے۔ اس کو جماعت اسلامی چیلنج کرے گی، اور ہم بلدیاتی حکومتوں کے اختیار اور بلدیاتی حکومتوں کے قیام یعنی انتخابات کے لیے اپنے اس قومی ایجنڈے میں ہمارا شامل ہے کہ اس کو ہونا چاہیے۔ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، حکومتیں بڑے بڑے کچھ پروجیکٹ سامنے کر دیتی ہیں، اور گلی محلوں کی سطح پہ لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ لہٰذا نصر اللہ رنداوا صاحب یہاں موجود ہیں، میاں صاحب تشریف فرمائیں۔ یہ آج ہی آپ پٹیشن فائل کر رہے ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن میں بھی اور کورٹس میں بھی یہ مقدمہ لڑیں گے۔ جب ہائی کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ الیکشن کرواؤ، تو اب یہ ترمیمیں کر کر کے الیکشن ڈیلے کرنے کی جو طریقہ کار ہے، اس کی مخالفت کی جائے گی، مزاحمت کی جائے گی، اور جماعت اسلامی عوام کے ساتھ مل کر یہاں اسلام آباد میں اپنے اس حق کے لیے آواز اٹھائے گی۔ اسی طرح سے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ملک میں بے شمار لا اینڈ آرڈر کے مسئلے موجود ہیں۔ بلوچستان میں جو کچھ واقعات ہوئے ہیں پچھلے دنوں، جس طرح سے لسانی بنیادوں کے اوپر قتل عام کیا گیا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، پوری جماعت کی طرف سے، پوری پاکستانی قوم کی طرف سے۔ بلوچ ہوں، سندھی ہوں، پختون ہوں، مہاجر ہوں، پنجابی ہوں، کوئی بھی ہو، سرائکی ہو، کشمیری ہو، ہزارے والا، میمن ہو، گجراتی ہوں، یہ سب ایک ہم پاکستان ہیں، پاکستانی ہیں، ہماری قوم ہے، ہماری زبانیں، ہماری شناخت ہیں، ہمارا فخر بھی ہے، اور ہمیں اس پر کوئی یعنی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی اپنے آپ کو کم کر سمجھیں۔ ہر قوم، ہر زبان، ہر برادری اہم ہے اور قابل عزت ہے، قابل فخر ہے، اور ہر ایک کے حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کسی کو بھی مارجنلائز کر کے، محرومی پیدا کر کے آپ یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں تعصبات پروان چڑھیں، اور ان تعصبات کو بنیاد بنا کر کچھ طاقتیں، کچھ نادیدہ طاقتیں، کچھ بیرونی طاقتیں حالات سے فائدہ اٹھائیں اور ملک کو
ملک کے خلاف سازشیں کریں اور لوگوں کو لڑوائیں. تو میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی مزدوروں کو، خاص طور پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے ان مزدوروں کا قتل عام کیا ہے، وہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بلوچ کا قتل کرے تو وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی پختون کا قتل کرے وہ کیسے انسان ہو سکتا ہے؟ اور کوئی پنجابی کا قتل کرے تو کیسے انسان ہو سکتا ہے؟ یہ انسانیت سوزی ہے، اور اس کی بنیاد پر عوام کو تقسیم کرنا اور پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کرنا یہ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے میں نہ کسی پنجابی کو اس ٹرانس میں آنا چاہیے، اس پریشان، اور نہ کسی جو ہے بلوچ کو آنا چاہیے. بلوچوں کے حقوق کے لیے ہم نے یہ کہا کہ ہم مینار پاکستان پر لاپتہ بلوچ افراد کا مقدمہ لڑیں گے اور ہم اس پر قائم. پختونوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر اس کا تحفظ کریں. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ اہل پنجاب اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو قبول بھی کرتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے بھی ہیں اور آنرشپ بھی دیتے ہیں. اگر حکمران طبقے کی وجہ سے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ جس میں کسی صوبے کو، کسی علاقے کو، کسی قوم کو اور برادری کو مارجنلائز کیا جاتا ہے، تو وہ حکمران طبقہ آپس میں ایک ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتے. ان میں کوئی بلوچی پنجابی نہیں ہوتا، وہ سب ایک ہوتے ہیں. لیکن ہمیں لڑوانے کے لیے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں. تو پاکستانی قوم اپنی یکجہتی کو برقرار رکھے، سب مل کر اس مافیا کا مقابلہ کریں جو ملک دشمن ہے، چاہے وہ بلوچ کے نام پر پاکستان کی ڈس انٹیگریشن چاہتا ہو، یا پنجابی کی بنیاد پر، یا سندھی یا پختون یا مہاجر کی بنیاد پر. پاکستان ہے تو ہمیں، اور یہ پاکستان اب مزید کتنے زخم کھائے گا. ہم نے یہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، عدل کے نظام کے لیے حاصل کیا تھا. اس نظام کو قائم نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ہر جگہ پر تشویش موجود ہے اور حقوق کی پامالی موجود ہے. لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر دوسری قوموں کا قتل عام کرنا یا پاکستان کو توڑنے کی سازش کرنا، پاکستان کی ڈس انٹیگریشن اور لوگوں میں نفرت پروان چڑھنا، یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اور میں اس موقع پر وزیر داخلہ سمیت سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، اپنے باتوں کے اندر اور اپنی لہجوں میں اور اپنے بیانات میں کچھ درستگی پیدا کریں. آپ جو بھی ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں، جو بھی ہیں، بہرحال آپ کسی منصب پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو الٹے سیدھے بیانات ہوتے ہیں یہ اور معاملات کو خراب کرتے ہیں. ہمیں دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے، ہمیں انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں پاکستان کے لوگوں کو ان کے حقوق دینے، جہاں پر جو فیسلٹی نہیں ہے اس فیسلٹی کو پہنچانا یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے. پھر اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے اوپر کارروائی کرنا قانون کے مطابق حکومت کی ذمہ داری. قانون توڑ کر تو یہ کارروائی نہیں کی جائے گی. لہٰذا جو جتنا ذمہ دار ہے، حکومت ہو، ریاستی ادارے ہو، اس کو اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. لیکن پاکستان میں یہ نفرتیں، یہ قتل عام، یہ ہماری فورسز پر حملے، اور اسی طریقے سے کسی بھی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر، کسی بات کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف کوئی بھی قسم کی تحریک قابل قبول نہیں. بلوچستان کی جماعت اسلامی سب لوگوں کو جوڑنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے اور وہاں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے. میرا مسلسل رابطہ ہے ہمارے عبداللہ ہاشمی صاحب اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب اور ہمارے جو جعفر آباد سے عبدالمجید بادینی صاحب ممبر اسمبلی ہیں. اور انشاءاللہ جماعت اسلامی نہ صرف یہ کہ بلوچستان کے تمام لوگوں کے حقوق کی بات کرے گی، بلکہ کسی بھی قسم کی غلط چیز کی مذمت بھی کرنے کا ہم حوصلہ رکھتے ہیں. ہم اس بنیاد پر بات نہیں کریں گے کہ یہ بلوچ ہے اور یہ پنجابی، ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں بحیثیت مجموعی، اور انسان ہیں. تو انسان کے حقوق کی پامالی کسی کے ساتھ بھی ہو، چاہے کوئی بھی کرے، اس پر آواز اٹھانی چاہیے، اور یہی پوری پاکستانی قوم کو اسی طرح سے بہیو کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے، اس کے مختلف فیزز ہیں. دھرنا دیا، احتجاج کیا، جلسے کیے اور ہڑتال کی، اور مزید بھی ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ مزید اس پریشر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کریں گے. جب حکومت یہ کہنا شروع کر دے نا کہ جو مرضی آئے کر لو، ہم یہ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے حکومت کمزور پڑ رہی ہے. تو حکومت کمزور پڑ رہی ہے تو اس پریشر کو مزید بڑھانا پڑے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ سارے حق ملیں گے. دیکھیں، تاجروں کے ٹیکس دینے کے حوالے سے حکومت کنفیوز کرتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا
کم از کم جماعت اسلامی تو بہت واضح اپنا اوپینین رکھتی ہے کہ تاجروں سے ٹیکس نہ لیا جائے. ٹیکس دینا چاہیے تاجروں کو, لیکن جائز ٹیکس وصول کریں, آسان طریقہ کار بنائیں. لیکن یہ جو آپ نے تاجر دوست کے نام سے تاجر دشمن ٹیکس لگایا ہے, یہ درست نہیں. اور کل کی ہڑتال صرف تاجر دوست اسکیم کے خلاف نہیں تھی, کل کی ہڑتال بجلی سستی کرنے کے لیے, کہ تاجر صنعت کار عام آدمی اس کی بجلی مہنگی ہے نا, افورڈ نہیں کر سکتے ہم, صنعتیں نہیں چل رہی, کاٹن انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے. ایسے نہیں کراچی چیمبر نے اور کراچی کی انڈسٹریل ایریا نے اس ہڑتال کی حمایت کی. کون صنعت کار ہڑتال کی حمایت کرتا ہے بھائی؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک حکومت کر رہی ہے. تو یہ صرف کسی ایک ایشو پہ ہڑتال نہیں تھی, کمپریہنسو جو ایشو ہے بجلی کے اور انرجی کے, اس پر ہڑتال تھی. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے پارٹیاں, تو پارٹیوں کے تو ہم اس حق میں ہیں کہ تمام جماعتوں کو اپنی جمہوری آزادیاں ملنی چاہیے, اور ان کا پی ٹی آئی کا بھی آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے کہ وہ جلسہ کریں, اور انہیں جلسہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جماعت اسلامی بھی یہ کام کر رہی ہے, اور پارٹیوں کو بھی کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, یہ بہت واضح ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. البتہ ہم کسی بھی ایشو کے اوپر, کامن ایشو پر, اب جیسے ہمارا دھرنا ہوا تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کی حمایت کی, ٹھیک ہے, کتنا شریک ہوئے کتنا نہیں ہوئے یہی ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں, ہو بھی جاتے ہیں نہیں بھی ہوتے, سمبولک بھی ہوتے ہیں, لیکن حمایت کی. اسی طرح سے اگر ان کے جلسے کو روکا جاتا ہے تو ہم اس کی اس روکنے کے عمل کی مذمت کرتے ہیں کہ بھئی جمہوری آزادیاں ہونی چاہیے. تو پولیٹیکل پارٹیز میں یہ رویہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی جائز چیزوں کے لیے آواز بلند کریں. البتہ سب کی اپنی اپنی سیاست ہے, وہ اپنی سیاست کریں, ہم عوام کی سیاست کر رہے ہیں, ہم جنرل جو عوام کے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سب لوگ ہمارا ساتھ دیں. اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ جماعت اسلامی کی یہ پوری تحریک ہے, اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا ورکر, سپورٹر, اس کی حمایت ہمیں حاصل ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اسی کے نتیجے میں تحریک آگے بڑھ رہی ہے. سر یہ بتائیے گا آپ کا جب دھرنا جاری تھا اس وقت صاحب آپ کے ساتھ کچھ وعدے وہی کیے تھے, اور جو ہم لوگوں کو گریٹر کی اعلان ہوا تھا کچھ آپ لوگوں کے مطالبات تھے اس کو حل کرنے کی کوئی تو تحقیقات کروائی گئی, کیا اس پر کچھ انہوں نے پیش رفت کی ہے یا پھر صرف اور صرف زبانی؟ دیکھیں میں تو ایک ایک دن گن کر جو ہے ہم نے رکھا ہوا ہے, 45 دن کا انہوں نے کہا تھا, آج 21 دن ہو گئے. تو تارڑ صاحب ہوں یا محسن نقوی صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس 21 دن میں بھی ہم گھر نہیں بیٹھے ہیں. اس سے وہ سمجھ لیں کہ پھر جب 45 پورے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے. جب ہم نے ان 45 دنوں میں بھی ہم کے دوران بھی جب ہم جلسے کر رہے ہیں, ہم نے 5 بڑے شہروں میں بہت بڑے بڑے جلسے عام کیے, اور کل پورے پاکستان میں تاریخی ہڑتال ہوئی, اور آگے کی بھی ہم پوری پلاننگ کیے ہوئے ہیں. تو جب یہ 45 دن ہو جائیں گے تو جماعت اسلامی کیا کرے گی, اس کو ان کو پہلے سے سمجھ لینا چاہیے. اس لیے یہ معاہدہ جماعت اسلامی سے نہیں, پاکستان کے عوام سے کیا تھا, اور انہیں بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی, اور اپنی مراد کم کرنی پڑے گی, اور یہ جو سیلری کلاس پر ٹیکس ہے اس کا سلیب ریوائز کرنا پڑے گا. اب سر یہ فرمائیں کہ آپ بھی وقتاً وقتاً بات کرتے رہے ہیں کہ نیا الیکشن کی ضرورت نہیں, فارم 45 کے مطابق رزلٹ بنایا جائے. تو جو کل کی ہڑتال تھی تو وہ تو بالکل اسی طرح کی ایک خاموش لوگوں کا میسیج تھا جس طرح کہ 8 فروری کو آ گیا. تو اس کے بعد پھر کل ہم نے 2 پریس کانفرنسیں کور کی, اجمل بلوچ صاحب کی اور کاشف صاحب کی, جو تاجروں کے نمائندے ہیں. دونوں نے کہا کہ اب اگلا فیز جو ہے وہ شٹر ڈاؤن, اور پھر بنگلہ دیش کی طرز کا احتجاج ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی حالات بن چکی ہیں؟ حالات تو انہوں نے ایسے ہی بنا دیے ہیں کہ کوئی بھی انارکی پھیل سکتی ہے, فساد ہو سکتا ہے. یہ تو جماعت اسلامی سب کچھ انالائز کرتی ہے, اور ہم نے جس کلچر کو انٹروڈیوس کرایا ہے, اور انشاءاللہ وہ پائیدار طریقے سے آگے بڑھے گا, کہ پرامن سیاسی مزاحمت کریں گے, پرامن کریں گے, اور سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں گے. کوئی ایسا ہتھ کنڈا جس میں حکومت اپنا کوئی فائدہ حاصل کر لے اور مزید انتشار پیدا کر کے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے, تو وہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی سب کو آن بورڈ لے کر اپنی اس پوری تحریک کو لے کر آگے چل رہی ہے. دیکھیں جماعت اسلامی الحمدللہ یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں تو ہمارا جو اسٹریٹ پاور ہے اور گراس روٹ لیول پر الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ منظم جماعت ہے, تو ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی اگر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس پر عمل درآمد کے لیے ہمارا پورا پاکستان کا نیٹ ورک جو ہے وہ فعال ہوتا ہے, اور الحمدللہ ہم اپنی وہ گول اچیو کرتے ہیں. اس کے باوجود ہم سب کو آن بورڈ لیتے ہیں, ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, سب کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اس پرامن سیاسی مزاحمت کے کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر حکومت اسی طرح کی بیان بازی کرے گی, اس سے کیا ہوتا ہے, تو میں تو کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب حسینہ واجد کو ایئر لفٹ مل گئی تھی, آپ لوگوں کو یہ ایئر لفٹ بھی شاید نہ مل سکے. تو آپ ان حالات کے آنے سے پہلے لوگوں کو ریلیف دیں.
اب آپ یہ سوال آپ کر رہے ہیں یا شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں یا وہ کوئی اور پارٹی کر رہی ہے؟ ہاں نہیں، یہ سوال تو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صحافیوں سے مجھے توقع ہوتی ہے کہ وہ حقائق پر بات کریں۔ جو ہم نے دھرنا دیا اس میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اس مہینے کے لیے اضافہ ہوا تھا وہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں کم ہوئے تھے 77 پیسے۔ تو 77 پیسے تو بجلی کم ہوئی تھی، لیکن ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس 77 پیسے کی کمی کو نہیں مانتے۔ بعض لوگوں نے جن کو اپنی سیاست جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس طرح کی پبلک ایشوز پر جب پالیٹکس ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو کنفیوز کریں کہ بجلی مہنگی ہو گئی۔ اس وقت کم از کم اس مہینے میں بجلی 77 پیسے سستی ہوئی تھی، جس کو انہوں نے وہ رنگ دینے کی کوشش کی۔ ہم نے لیکن اس پر سیاست نہیں کی کہ 77 پیسے سے ہم بہت خوش ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ لاگت کے مطابق بجلی کرو، ٹھیک ہے۔ یہ جو 14 روپے 2 مہینے نواز شریف صاحب نے صاحبزادی کے ساتھ بیٹھ کر اعلان کیا ہے، اگر جماعت اسلامی اس مسئلے کو ہائی لائٹ نہ کر رہی ہوتی تو پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی اس مسئلے پر بات کر رہی ہے؟ مجھے بتائیں، کیا یہ 14 روپے کم کرتے؟ یہ ہمارا دباؤ ہے، پوری ایک موومنٹ بن چکی ہے الحمدللہ، جس کے نتیجے میں ایک پریشر انہوں نے فیل کیا، لیکن ہم نے اس 14 روپے کو قبول نہیں کیا۔ ہم نے کہا یہ پینٹ ہے، آپ صرف ایک صوبے کے لیے کر رہے ہیں اور اس کو بھی ریلیف نہیں دے رہے پراپر۔ اور میں تو آج بھی میں نے یہ بات کہی ہے نا، فرینڈلی لوگ یہ والی باتیں نہیں کرتے کہ شریف خاندان اپنی آئی پی پیز کے پیسے واپس کر دیں، کیپیسٹی پیمنٹ کے، کوئی اور بھی نہیں کرتا، میں تو سنتا بھی نہیں ہوں۔ آئی پی پیز کے مسئلے پہ تو جو پکی مخالف پارٹیاں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرتی، اس لیے کہ اس ہمام میں ماشاءاللہ وہی ہے جو ہونا چاہیے سب کو۔ تو اس لیے جماعت اسلامی کے اندر ہی یہ کریج ہے کہ وہ حکمرانوں کو اور حکمران طبقے کو اور ساری پارٹیوں کو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں، اور جو کچھ بھی انہوں نے پاکستان کے عوام کے خلاف اقدامات کیے اس پر ان کو بے نقاب بھی کریں اور عوام کا مقدمہ بھی لڑیں۔ اس لیے ہم نے وہ مقدمہ لڑا۔ ہم ایک تحریری ایگریمنٹ کے ذریعے اور ٹائم لیمٹ کے ساتھ اٹھے، اس کا پہرا دے رہے ہیں، پوری قوم کو موبلائز کر رہے ہیں۔ آپ کا اگر یہ سوال اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا نا تو کل ہڑتال نہ ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہڑتال 5 جولائی کو میں نے تاجروں کا ایک منصورہ میں کنونشن کیا تھا، 5 جولائی کو میں نے تاجروں سے مشورہ کیا تھا، لاہور کے اور بھی جگہوں سے لوگ آئے تھے۔ پھر مسلسل یعنی 12 جولائی کو دھرنا طے ہوا تھا پہلے، پھر محرم کی وجہ سے ہم نے اس کو 26 پہ لے کر گئے۔ پھر میں نے تمام پشاور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں اور لاہور میں، پنڈی اسلام آباد میں اور فیصل آباد میں تمام تاجر تنظیموں سے رابطہ کیا، خود میں گیا، ملاقات کی اور ان کے ساتھ یہ دھرنا بھی ڈسکس کیا اور ہڑتال بھی ڈسکس، سب نے مجھے کنسنٹ دیا۔ اس کے بعد جو یہ دھرنا ہوا ہم مسلسل یہ بات کہتے رہے، تاجروں کے یہ سارے لوگ آئے اور انہوں نے کہا حافظ صاحب آپ قدم اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور میں چاہتا تو وہاں ہڑتال اناؤنس کر سکتا تھا، ہم نے نہیں۔ پھر اس کے بعد ایگریمنٹ کے بعد ہم نے ایک مرتبہ پھر تاجروں سے مشورہ کیا اور تاجروں سے یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایک ہڑتال اناؤنس کریں اور حکومت کسی بھی تاجر تنظیم کو کھڑا کر کے کہہ دے کہ ہم دوسرے دن ہڑتال کر رہے ہیں، کنفیوژن پیدا ہو اور یکجہتی متاثر ہو۔ تو آپ بھی اناؤنس کریں وہی ڈیٹ، ہم بھی وہی ڈیٹ اناؤنس کریں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے سیم ڈے میں یہ کام کیا، کیونکہ ہمیں صرف پارٹی کی پالیٹکس عزیز نہیں ہے، کریڈٹ لینے والا مسئلہ نہیں ہے۔ کل تمام تاجروں، تمام پاکستان کے لوگوں اور جماعت اسلامی اور ہر پولیٹیکل ورکر کی ہڑتال تھی، کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے مجھے۔ تو اس لیے اس کو اتنا ہی رکھیں، اگر لوگوں کا اعتبار نہیں ہوتا نا تو یہ ہڑتال نہیں ہوتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تاجر تنظیموں کے آپس میں بھی 19-20 اختلافات ہوتے ہیں، اتنی بڑی یکجائی اور یکجہتی جماعت اسلامی جیسی پارٹی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ہم نے کوآرڈینیٹ کیا جگہ جگہ، آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہر شہر میں، ہر بستی میں ہم نے سب تاجروں کو آن بورڈ کیا۔ کئی لوگ کہتے تھے اچھا نہیں ہم تو نہیں کر رہے، ہم کریں گے، حکومت رابطہ کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے۔ یعنی حکومت کے جو ایسے لوگ جو حکومت کے زیر اثر کوئی بات کر رہے تھے، جماعت اسلامی نے ان کو اتنا بے وزن کر دیا کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکے، اور الحمدللہ یہ کامیاب ہڑتال ہوئی۔ اس لیے میں کسی تاجر کے کسی بیان کے خلاف بات نہیں کرتا، سارے ہمارے بھائی ہیں، اور جو بیان کسی بھی نے بھی ہمارے دھرنے میں آ کے دیا میں اس کی بھی قدر کرتا ہوں، کل دیا اس کی بھی قدر کرتا ہوں۔ یہ ہڑتال پاکستانی قوم کی ہڑتال تھی
اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ اس کام کو کریں گے، اگرچہ کہ جماعت اسلامی الحمدللہ یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ فیصلہ کر لے تو خود بخود تاجر جو ہے اس کی حمایت کریں گے انشاءاللہ. جی نہیں دیکھیں، جتنے مسئلے ایسے ہیں جن کا تعلق عوام کی جان مال عزت آبرو سے ہے، تحفظ سے ہے، اس پر تو سیاست بازی ہونی نہیں چاہیے، اور جو لڑائی ہے وہ لڑیں، لیکن اس مسئلے کے اوپر میں وفاقی حکومت کو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس کے پاس 3 صوبوں کی حکومت ہے اور 1 مرکز کی حکومت ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، ان کو بھی کم از کم اس معاملے پر پیش رفت کرنی چاہیے اور ایسی چیز کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں لوگوں کی جان مال کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو. تو یہ وفاقی حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے، لیکن صوبائی حکومت کو بھی تمام تر اپنے سیاسی اختلافات کے باوجود عوام کے تحفظ کے لیے کم از کم ایک جگہ پر آ کر بیٹھنا چاہیے. صحیح آپ کی بات، لیکن بہت ساری باتیں یہ لوگ کرتے ہیں اور پھر پیچھے سے یعنی دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ انہیں اپنی جتنی بھی ایک تو ایگریمنٹ ہے اس پر پورا عمل کرنا چاہیے، اور جو اپنی کئی بھی ایسی باتیں ہیں جس پر عمل کر کے لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے وہ تو کرنا چاہیے. میں تو صرف بلوچستان کے تناظر میں نے ان کے بیان کی حوالے سے بات کی ہے کہ ان کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے کہ وہ جو ایس ایچ او والا بیان انہوں نے دیا تھا. یہ اچھی باتیں نہیں، اتنے سیریس مسئلے کو اتنے ہلکے طریقے سے نہیں ہینڈل کیا جاتا. جتنا اس کا وزن ہے نا اسی طرح سے ان معاملات کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. کون سی طلبہ تنظیم نے کیا؟ نہیں، کس طلبہ تنظیم نے کال دی؟ نہیں، کسی طلبہ تنظیم نے تو کوئی کال نہیں دیا. اس طرح کی تو بہت ساری باتیں آپ دیکھتے ہیں. اس دن ایک میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، کوئی جلسہ تھا کسی پارٹی کا، تو اسلامی جمعیت طلبہ کی پرانی ریلی کو کہہ رہے تھے طلبہ نکل آئے بنگلہ دیش کی طرف سے. بھائی وہ تو جمعیت کی 2 سال پرانی ریلی ہے. تو اس طرح سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور اس کا مجھے نہیں پتا اس وقت کون سا کیا لیول ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ خود ہمارے ہاں پاکستان میں جو تعلیمی نظام اس پر ایک بہت سنجیدہ تحریک کی ضرورت ہے. طلبہ کو جمہوری حق ہے ان کا، اسٹوڈنٹ یونین 40 سال سے اس حق کو سلب کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی چلی جا رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. 2.62 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی پارٹی کے ایجنڈے میں نہیں ہے. ہم نے اپنے قومی ایجنڈے میں اس کو باقاعدہ شامل کیا. طبقاتی نظام تعلیم ہے. کسی قوم کی تباہی جو ہے وہ اس کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر صرف یہ کر لیا جائے کہ تعلیم صرف دولت کی بنیاد پر تقسیم کی جائے گی، میرٹ کی بنیاد پر نہیں دی جائے گی. اور پاکستان میں بدقسمتی سے یہ تباہی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. لہٰذا یہ پورا ایک ایجنڈا ہے جس کو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی لینا چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو بھی آرگنائز. کو اسلامی جمعیت طلبہ اپنی یہ تحریک پوری ڈیزائن بھی کر رہی ہے اور مسلسل بات بھی کرتی ہے، اور ہم اس کو سپورٹ بھی کریں گے. اور کوئی بھی اس میں وہ تمام برادر تنظیموں کو، اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو اگر جمع کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. لیکن صرف سوشل میڈیا پہ جو انقلاب آ رہے ہیں نا، وہ انقلاب ذرا سمجھ میں آتے نہیں ہیں. جی بہت شکریہ.